السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے بڑے فتنے کے سرکردہ آدمی کے بارے میں بتائیں گے جس نے 200 سال تک اسلامی دنیا میں اپنا فتنہ پھیلایا اور چند پیسوں کے عوض مسلم حکمرانوں کو قتل کیا۔ آئیے ہم آپ کو اس فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نظاریہ فرقہ کا اصل بانی بلاد عجم یعنی ایران کا بہت بڑا داعی اور بانی شیخ الجبال حسن بن صبا تھا۔ اس نے اپنی تحریک کو ایسی ترقی دی جس کے بعد دوسرے اسلامی قوتوں سے مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ایسی داغ بٹھائی کہ اس زمانے کے اسلامی سلاطین ان سے تھراتے تھے۔ حسن بن صبا کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن صبا الحمیری تھا۔ یہ ایرانی تھا اور اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب حمیری خاندان سے منسوب کیا تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں۔ وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتا تھا، مجھے اپنے امام کا مخلص غلام کہلایا جانا زیادہ پسند ہے کہ بنسبت اس کے میں ان کا ناخلف لڑکا کہلاؤں۔ اس کا باپ کوفہ سے قوم آیا جہاں حسن پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اسے تحصیل علم کا شوق تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس نے ریاضی، نجوم اور سحر وغیرہ مختلف علوم حاصل کیے۔ اس وقت تک اس کا مذہب اپنے باپ کی طرح اسماعیلی شش امامی تھا۔ حسن بن صبا نے ملاقاتیں فاطمی دائیوں میں سے پہلے ناصر خسرو حجت خراسان اور پھر امیر حضاب سے ملے۔ اس نے ان کے اثرات قبول کیے۔ امیر حضاب سے ان کی کئی طولانی مذہبی مباحثے ہوئے۔ اس سے حسن بن صبا کے اعتقاد میں لغزش پیدا ہو گئی۔ گو اس کو اسماعیلی دعوت کی صحت کا پورا یقین نہ ہوا، لیکن ایک بیماری سے شفا پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی، وہ اسماعیلی مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور 2 اسماعیلی داعیوں ابو نجم سراج اور مومن سے ملا۔ یہ داعی ایک بڑے رہبر شیخ احمد بن عبد المالک بن عطاش مالک حلقہ اصفہان کے حکم سے فارس میں اسماعیلی دعوت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں سے مومن نے دیکھا کہ ابن صبا بڑا ہوشیار اور زبردست شخصیت والا ہے، تو اس نے پس و پیش کرتے ہوئے مستحسن کی بیعت لی۔ ماہ رمضان 464 ہجری میں ابن عطاش، جس کے بحر یعنی علاقہ تبلیغ میں اصفہان اور آذربائیجان تھے، رے پہنچا اور اسماعیلی دعوت میں ابن صبا کی شرکت قبول کرتے ہوئے اسے مصر جانے کا حکم دیا۔ اس بنا پر 467 ہجری میں وہ اصفہان پہنچا، جہاں اسے 2 سال ابن عطاش کی نیابت کرنے کے بعد آذربائیجان اور دمشق سے ہوتا ہوا 471 ہجری میں مصر پہنچا۔ دوسرا سبب اس کے مصر جانے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو مسلم جو شہر رے کا والی اور نظام الملک کا داماد تھا، اس پر الزام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی داعیوں سے ملا کرتا ہے۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچا تو مصر کے داعی الدعوہ اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت ہی اعزاز سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بھی اسے بہت کچھ انعام اکرام دیا، مگر اسے بذات خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، اگرچہ وہ 18 مہینے تک قاہرہ میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا، کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر الجمالی اور اس کے بڑے بیٹے نزار کے درمیان، جس کی حسن بن صبا حمایت کرتا تھا، ناخوشگوار تعلقات تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر جمالی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تاکہ نزار کی امامت کا کوئی حامی نہ ملے۔ غرض 472 ہجری میں ابن صبا اسکندریہ سے روانہ ہوا اور 473 ہجری میں اصفہان پہنچا۔ اس وقت سے وہ بلادیز، کرمان، تبرستان، دامغان اور فارس کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام سے یہ دعوت کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے۔
نظام الملک کو اطلاع ملنے پر اپنے داماد ابو مسلم کو اس کے گرفتاری کا حکم دیا، مگر حسن بن صبا ہاتھ نہیں آیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اس وقت کرامتہ کی قوت عراق اور شام میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن ان کے ہم مذہب ایران وغیرہ میں پھیل چکے تھے اور انہوں نے اپنی تحریک کو خفیہ طور پر جاری رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کا ماحول حسن بن صبا کے لیے بہت سازگار تھا۔ نزار کے نام نے ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اب یہ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، لوٹ مار کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ ابتدا میں حسن بن صبا نے اپنی سرگرمیاں مازدر اور ان کی وادیوں میں جہاں بابک خرمی اور اس کے ہم مذہب رہتے تھے شروع کی اور جلد ہی فارس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر اصفہان کے قلعہ شادر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت بغداد میں خلیفہ عباسی مقتدی باللہ تھا، لیکن حکومت ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ حسن بن صبا نے اس کے زمانے میں قوت حاصل کی اور ملک شاہ کے مشہور وزیر نظام الملک کو نزاریوں نے 484 ہجری میں قتل کرا دیا۔ ان کے قوت توڑنے کے لیے ملک شاہ نے 2 دفعہ لشکر بھیجا، مگر اسے کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی۔ 485 ہجری میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے باہمی جھگڑوں سے نزاریوں کا زور بڑھ گیا۔ اس کی بیوی خاتون جلالیہ کی رائے سے خلیفہ نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدین والدین کے لقب سے سرفراز کیا، لیکن اس کے بڑے بیٹے برقیاق نے حکومت چھین لی اور رکن الدین کا لقب اختیار کیا۔ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برقیاق نے نزاریوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کیا اور محمود کو بھگا دیا، لیکن اصفہان پر نزاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ نزاریوں نے اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار شروع کر دی۔ شہر کے باشندے ان کے مظالم سے تنگ آ گئے۔ آخر کار اصفہانیوں نے نزاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سرداروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن بن صبا قزوین پہنچا۔ بحیرہ قزوین کے قریب قلعہ الموت واقع ہے۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صبا نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑھے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے مرید ہو گئے تھے۔ اس قلعے کا مالک ایک ایسا سادہ علوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس سے برکت حاصل کرتا تھا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اسے کہا تو قلعے سے نکل جا۔ علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند مریدوں کو حکم دیا کہ علوی کو قلعے سے نکال باہر کریں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اس قلعے سے نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن بن صبا کا قبضہ ہو گیا تھا۔ قلعہ الموت کو مستقر بنا کر حسن بن صبا نے اپنی دعوت کی تنظیم نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں رائج تھا، صرف چند حدود مثلا رفیق، لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا۔ فدائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حکم بجا لانے میں لاسانی تھے، اپنے سربراہ یعنی شیخ الجبال کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیاسی راستہ صاف کرنے کے لیے حسن بن صبا نے اپنے فدائیوں سے کئی مضبوط اور بہادر حکماں کو ان کے خوابگاہوں میں قتل کروایا۔ قلعہ الموت میں فدائیوں کو ہتھیار استعمال کرنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم کے بے عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ جن کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے تھے۔ اس متعمد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ نامعلوم تاریخ کے مطابق ان سیاسی قتل کے کام کی ترتیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی۔ پہلے وہ حشیش یعنی بنگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دیتے تھے کہ ان کے دل میں کسی منشا چیز کا گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش رہا اور دلستان حوروں کے آغوش شوق میں آنکھ کھولتے۔
اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بالا تر ہوتی۔ پرفضا وادیوں، روح افزا ابشار و جان بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے، حوروں کی صحبت ان کی دلستانی کرتی۔ میں ارغوانی میں لبریز جام غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے۔ انہی دنیاوی افکاروں سے بے پرواہ کر دیتے، کچھ عرصہ بعد وہ حسن کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچانے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے امراء انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہیں فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لی۔ 1256 میں جنگ الموت میں منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کی تباہی کے 15 برس بعد مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرا۔ اپنے مشہور زمانہ سفر نامے میں مارکو پولو نے حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: شیخ الجبال نے دو پہاڑیوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا، جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن میں سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کی ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس کی عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا تو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جبکہ حسن بن صبا کے حامیوں کا موقف ہے کہ جنگ الموت کے بعد اس قلعے پر قابض منگولوں کے مشہور منشی عطا الملک جوینی نے جب بھی اپنی اس کتاب تاریخ جہانگشاہی میں اس جنت کا کہیں ذکر نہیں کیا، جس کو تاریخ الموت کے حوالے سے ایک جامع اور مستند کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مخالفین نے عوام کو شیخ الجبال حسن بن صبا سے بدظن کروانے کے لیے یہ جھوٹی حکایت بنا لی ہے، کیونکہ اس جنت کے جن جن حصوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام کا قلعہ الموت میں موجود ہونا کسی بھی ذی شعور عقل کو مائل نہیں کر سکتا، کیونکہ قلعہ الموت ایک پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا قلعہ تھا جس میں مشکل سے شیخ الجبال اور ان کے فدائیوں کے لیے رہنے کی جگہ میسر تھی۔ ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن صبا کا مقابلہ کیا، مگر حسن بن صبا نے نہایت چالاکی سے اسے صلح پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حسن بن صبا نے ایک طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد قیا بزرگ اس کا جانشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ رینی ایسو جو ایک مشہور مفکر ہے کا کہنا ہے کہ چند خاص غلو آمیز باتوں کی وجہ سے مسلمان ان اسماعیلی عقیدوں سے متنفر ہو گئے اور انہیں ناقابل قبول قرار دیا۔ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت سے اسماعیلی اصول فرقہ معتزلہ سے اخذ کیے گئے، جو من جملہ اور مسائل کے خدا کے اوصاف بھی تسلیم نہیں کرتا اور عقیدہ اختیار کا قائل ہے۔ باوجود اس جدت کی کمی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متعلق مغربی علماء کے فیصلوں میں سختی کی گئی، ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر کے سب پر ناپسندیدگی، لعنت اور پھٹکار کا ایک ایسا حکم لگایا گیا جیسا کہ مسلمان عالموں کا طرز عمل رہا ہے، یقیناً کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ اسماعیلیوں کی شاخ میں جس سے حشاشین کا لفظ مشتق ہے اور جس پر وہ لفظ ابتدا میں اطلاق کیا گیا ہے، کسی طرح پہلا فرقہ نہ تھا جس نے ایک مظلوم چھوٹی جماعت کا یہ ہتھیار اپنے مقابلے میں استعمال کیا گیا اور خود
شیخ الجبال حسن بن صبا اتنا بدصورت نہیں تھا جتنی اس کی بھیانک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تھی حسن بن صبا کی کہانی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ مزید